بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، آج جامع عمار بن یاسر حی السلام جمعہ کے اندر جو جمعہ کا خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور مفہوم اردو زبان میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم کا جو آج کا خطبہ تھا وہ تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی اور اس کے جو نقصانات ہیں ان سے متعلق تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے ہم لوگوں پر کہ اس نے ہم لوگوں کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ یہ دین برحق ہے، یہ عظیم دین ہے۔ یہ دین ہماری عقل، جسم، مال اور دین کی حفاظت پر بڑا زور دیتا ہے، لیکن ہم لوگ کچھ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جن کے سبب ہماری عقل، ہمارا جسم، ہماری صحت، ہمارا مال اور ہمارا دین خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز تمباکو نوشی اور سگریٹ نوشی بھی ہے۔ میرے بھائیوں، علماء، محققین اور ماہرین طب نے اس کے بہت سارے نقصانات بیان کیے ہیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو عبرت لینے کی ضرورت ہے اور اس جیسی مہلک چیز سے، تمباکو نوشی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شخص جب اسلامی شریعت کے قواعد اور کتاب و سنت کے دلائل پر غور کرے گا تو اسے واضح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس تمباکو کا استعمال حرام ہے، اس کا استعمال ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر وہ شخص جو تمباکو کا استعمال کرتا ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار فوراً کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ وہ ان لوگوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اچھی چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان لوگوں پر خبیث چیزوں کو، بری چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ بری چیزوں کو ان لوگوں پر حرام قرار دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شخص جو تمباکو کو استعمال کرتا ہے اس کی صورتحال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، بری ہے اور خبائث میں اس کا شمار ہے۔ جو شخص تمباکو کا استعمال کرتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے، وہ اپنی صحت کو خراب کر لیتا ہے، وہ پھیپھڑے کی بیماری میں بھی مبتلا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کو کینسر ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے، یعنی دھیمی رفتار سے، بہت ہی آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے قتل کرتا ہے اور ہلاکت کے دہانے پر پہنچ
جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم لوگ اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور اچھا کام کرو، احسان کرو، بے شک اللہ رب العزت اچھا کام کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمباکو کا استعمال کرنے والا شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، وہ شخص اپنی صحت کو خراب کر لیتا ہے، وہ اپنے مال کو بھی برباد کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو اور گھر والوں کو بھی مالی خسارہ سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد جو شخص ہوتا ہے اس کو بھی وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جبکہ اسلامی شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے، قاعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قصداً یا بلا قصد تکلیف پہنچانا اور نقصان دینا اور نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، کسی دوسرے کو بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس چیز کے اندر دیکھیں، جو شخص تمباکو کا استعمال کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی، سماج معاشرہ کے لوگوں کو بھی وہ نقصان پہنچاتا ہے اور جان بوجھ کر کے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت نے جب شراب کو حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، یعنی شراب اور جوا کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے بڑا ہے، یعنی اس کے اندر کچھ فائدہ بھی ہے، تھوڑا سا فائدہ بھی ہے لیکن گناہ بڑا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے شراب کو آگے چل کر کے حرام قرار دیا، مکمل طریقے سے حرام قرار دیا۔ تو یہ ایک ایسی چیز جو تمباکو ہے، اس کے اندر ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے، صرف اور صرف نقصان ہے، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یقین جانیں، جو شخص تمباکو نوشی کرتا ہے، جو شخص اس کی خرید و فروخت کرتا ہے، اس کی تجارت کرتا ہے، جو شخص اس کو تیار کرتا ہے، سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے، سارے کے سارے لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ حرم مقدس اور اس کے آس پاس، اس کے جوار میں رہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلامی شریعت نازل ہوئی، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے اس دین اسلام کی نشر و اشاعت کی۔ انہوں نے ان جگہوں میں طاعت کے کام کیے اور عبادات کی۔ اس جگہ پہ ہم لوگ اور اس کے آس پاس موجود ہیں، اور اس جگہ اگر ہم اسی اسلامی شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، تو یہ ہمارا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس جگہ کے تقدس اور حرمت کی بنیاد پر
ایک چھوٹی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے، اور اسی طرح ایک چھوٹا گناہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وہ کام جو خیر ہو وہ ہمارے لیے آسان ہو، ہر وہ کام جس کے اندر شر ہے اللہ رب العزت اس سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ جب تک اللہ رب العزت ہم لوگوں کو زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔